من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. حاضرین جماعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا اور تعریف اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہر قسم کی خوبیوں کا مالک ہے، اچھے اچھے ناموں والا اور اچھے اچھے صفات والا، ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے، وہ بہت ہی بلند و بالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ بہت ہی عظیم ترین مقصد ہے، جس کو توحید کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد بھی یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، ان کی طرف اسی بات کی وحی کی کہ وہ خالص اللہ کی عبادت کریں اور شرک سے بچیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے قرآن کا مقصد، بلکہ ساری کتابوں کے نازل کرنے کا مقصد بھی یہی بتایا کہ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی جائے اور انہیں شرک سے بچایا جائے۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائیں جن کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ لوگوں کو شرک سے ڈرائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو واضح کرے۔ تو انسان کی پیدائش کا مقصد، انبیاء کی بعثت کا مقصد اور نزول قرآن اور کتابوں کے نازل کرنے کا مقصد خالص لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلانا، اللہ کی عبادت کی دعوت دینا اور انہیں شرک سے ڈرانا تھا۔ سارا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بیان کرتا ہے، بلکہ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن کی ایک ایک آیت اللہ کی توحید کو بیان کرتی ہے، اللہ کی توحید کی گواہی دیتی ہے۔ وہ اس طرح سے کہ قرآن کریم کی آیات میں یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی گئی ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی توحید کو ماننے والے اہل توحید کی دنیا میں جو جزا ہے اس جزا کا ذکر کیا گیا ہے، یا پھر آخرت میں اللہ تبارک و تعالی جنت کی نعمتوں کی شکل میں توحید والوں کے لیے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ان نعمتوں کا قرآن کریم میں ذکر ہے۔
یا پھر توحید کی جو ضد ہے شرک کا تذکرہ ہے، شرک کی مذمت بیان کی گئی ہے، شرک سے ڈرایا گیا ہے، یا پھر شرک کے ماننے والوں کی دنیا میں جو سزائیں ہوئیں ان کا تذکرہ ہے، یا آخرت میں جہنم کی شکل میں ان اہل شرک کا جو انجام ہوگا اس کا جو تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس طریقہ سے سارا قرآن توحید پر مشتمل ہے، توحید کی جو ضد ہے شرک اس سے جو ڈرایا گیا ہے، اور اسی طریقہ سے جو توحید کے حقوق ہیں، توحید کے حقوق سے مراد حلال اور حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے، جن چیزوں سے منع کیا ہے، یہ حلال اور حرام، ان چیزوں پر عمل کرنا، حلال کو اپنانا اور حرام سے بچنا، یہ توحید کا حق ہے۔ تو اس طریقہ سے سارے قرآن کے اندر یہی چیزیں موجود ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ سارا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بیان کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود کی ابتدائی آیتوں میں فرمایا الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا ایاہ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، کہ یہ قرآن کریم اس کی آیات بڑی ہی مضبوط ہیں اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اندر جو ہے باتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ کس بات کی تفصیل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص عبادت کی جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے جو ہے ڈرانے والے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اور شرک کی باتوں کو قرآن کریم کے اندر بڑے ہی مفصل انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم سارا کا سارا بالتفصیل توحید پر مشتمل ہے۔ تو یہ اہم ترین باتیں جو قرآن کے اندر ذکر ہیں، اس سے اس بات کا اندازہ لگتا ہے کہ توحید ایک عظیم ترین عبادت ہے جس کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ برادران اسلام، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خچر پر اپنے پیچھے بٹھا کر کے کہیں جا رہے تھے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کے خچر پر بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دور چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، کیا معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر چلتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کا جواب خود سوال کیا اور اس سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے یہی سوال کیا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، کیا معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے یہی جواب دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش چلتے رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر تیسری مرتبہ بھی یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ خالص اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں۔ یہی کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم اس جملے کے اندر اس سوال کے جواب میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ خالص اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں۔ اسی بات کا اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر حکم دیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ اور یہ جو حکم دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے آگے اور پیچھے کئی معاشرتی احکام کا ذکر فرمایا ہے، خصوصاً میاں بیوی کے اختلافات کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے
کہ دنیا کے اندر جتنی بھی معاشرتی اختلافات ہیں، چاہے وہ میاں بیوی کے ہوں یا کہ دیگر اختلافات ہوں، اگر ان کے اندر توحید کمزور ہوگی تو یقینی طور پر یہ اس قسم کے اختلافات آئیں گے، اور ان اختلافات کو حل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ اپنی توحید کو پختہ کیا جائے۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو بہت ہی مفصل انداز میں بیان کیا ہے۔ توحید کی عظمت یہ ہے کہ قرآن کریم کی جن صورتوں کے اندر توحید کا واضح طور پر تذکرہ ہے، اور وہ اذکار جس میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے، ان کی فضیلت بھی بہت زیادہ بیان کی گئی ہے، ان کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ یا معاذ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ ای آیت اعظم فی کتاب اللہ معک، کیا ابی، کیا تم جانتے ہو کہ قرآن کریم میں سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ و رسول اعلم۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال کیا کہ اتدری ای آیت فی کتاب اللہ معک اعظم، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے نزدیک، تمہارے علم کے مطابق قرآن کریم کی عظیم آیت اور عظمت والی آیت کون سی ہے؟ انہوں نے یہی کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تیسری مرتبہ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو معاذ رضی اللہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آیت الکرسی یہ قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا، گویا انہیں شاباشی دی اور کہا کہ لیہنک العلم ابا المنذر، ان کی کنیت ابو المنذر تھی، ابو المنذر تمہارے لیے علم مبارک ہو۔ تو مجھے اس بات میں کنفیوز ہو رہا ہے کہ معاذ ہیں یا ابی بن کعب ہیں، غالباً معاذ ہی ہیں، تو ان کی کنیت ابو المنذر تھی۔ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم تمہارے لیے مبارک ہو۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم توحید کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 3 مرتبہ سوال کیا، اور ایسے ہی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سوال کیا، اور تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب کا جواب سنا، اور جبکہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تیسری مرتبہ اس کا جواب سنا۔ تو آپ اندازہ لگائیے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو پہلی مرتبہ ہی سوال کرنے کے بعد جب وہ لا علمی کا اظہار کرتے تو فوری اس کا جواب دیتے، لیکن جو 3 مرتبہ آپ نے جو سوال کر کے ان کو جواب دینے سے انتظار کروایا، جواب دینے کے لیے انتظار کروایا، تو اس کا سبب یہی تھا کہ ان کی توجہ کو اپنی طرف کھینچ لیں، تاکہ وہ مکمل طور پر نبی کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اس کے بعد جب وہ متوجہ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کا جواب دیا، یا اپنے ہی سوال کا جواب دیا، اور ان کے اس جواب کی تائید کی، اور پھر فرمایا کہ یہ عظیم ترین آیت ہے، اور یہ عظیم ترین ہی آیت ہی نہیں بلکہ اس آیت کے اندر جو باتیں ذکر کی گئی ہیں یہ مبارک علم ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ توحید کا علم مبارک علم ہے، اور توحید کا علم عظمت والا علم ہے، اور اس علم کے بارے میں آپ اگر قرآن کی آیات سے متعلق جو احادیث وارد ہیں اس پر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ سورۃ الاخلاص، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا کہ احشدوا، کہ تم لوگوں کو جمع کرو، میں تمہیں یہ 1/3 قرآن سناؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن کو سننا صحابہ کرام کو بہت زیادہ پسند تھا۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد جمع ہو گئی۔ جب صحابہ کرام مسجد میں جمع ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صرف
4 آیتوں والی سورت الاخلاص پڑھ کر کے سنا دیا اور اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ صحابہ نے سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں 1/3 حصہ قرآن سنانے والے ہیں، 1/3 حصہ گویا 10 پارے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت پیش آئی ہے، آپ اپنے گھر میں داخل ہو کر کے پھر واپس آنے والے ہیں۔ انتظار کرتے رہے۔ دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کی طرف آئے اور کہا کہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ 1/3 قرآن سناؤں گا، تم سن لو کہ یہ سورۃ الاخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت یہ ساری باتیں بیان کر سکتے تھے، سارے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یا پھر جو ایک مرتبہ سنا کر کے اس کا جواب دے کر کے چلے جا سکتے تھے، لیکن لوگوں کی توجہ ہم اپنی طرف مبذول کر کے ان کو توحید کی عظمت بتانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اپنایا، اس لیے کہ سورۃ الاخلاص کے اندر خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے، بلکہ دنیا کے اندر جتنے بھی شرک کے مذاہب ہیں ان تمام شرک کے مذاہب کا رد اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے۔ جب وہ اکیلا ہے تو وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، جب وہ اکیلا ہے تو نہ اس کے ماں باپ ہیں، جب وہ اکیلا ہے تو اس کے بچے نہیں ہیں، اور جب وہ اکیلا ہے تو اس کے برابر کوئی نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سے زائد ہوتے تو وہ اکیلا نہیں ہو سکتا، وہ جو ہے اس کے ماں باپ ہو سکتے ہیں، اس کے جو ہے اولاد ہو سکتی ہے، اور اس کے برابر اور بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں، بہت سی مخلوق ہو سکتی ہے، لیکن ان ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس توحید کا ذکر کیا گیا ہے اس کو توحید علمی کہتے ہیں، یعنی وہ توحید جس کا تعلق علم سے ہے۔ ایک اور توحید ہے، یعنی اور توحید کا مطلب کوئی الگ توحید نہیں، بلکہ توحید کا ایک دوسرا پارٹ اس کا تعلق عمل سے ہے۔ سورۃ الاخلاص کے اندر جس توحید کا ذکر کیا گیا ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے علم کا ذکر ہے، علمی توحید کا ذکر ہے، اور سورۃ الکافرون کے اندر جس توحید کا ذکر ہے اس کا تعلق عمل سے ہے، اور اس کے اندر اس بات کا اعلان کرنے کے لیے کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ میں اس چیز کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے۔ اس بات کو 2 مرتبہ دہرایا گیا، اور 2 مرتبہ دہرا کر کے ان لوگوں کو اس بات کا اعلان کر دیا گیا کہ تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ، لکم دینکم ولی دین۔ اس آخری جملے سے ہمیں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے توحید کا دوسرا نام دین ہے، اور دین کا دوسرا نام توحید ہے، اس لیے کہ اس صورت کے اندر عبادت کا ذکر ہے، شرک سے نفی، شرک کے انکار کا ذکر ہے، اور دوسروں کی عبادت نہ کرنا یہ خود بھی توحید ہے۔ تو اس طریقہ سے توحید کے مختلف پہلو اور مختلف معنی ہیں۔ توحید کو عبادت بھی کہا جائے گا، توحید کو دین بھی کہا جائے گا۔ تو اس صورت کے اندر سورۃ الکافرون کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس توحید کا ذکر ہے اس کا تعلق عمل سے ہے، اور سورۃ الاخلاص کے اندر جس توحید کا ذکر ہے اس کا تعلق علم سے ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو فجر کی 2 رکعت سنتوں میں پڑھا کرتے تھے، اور اسی طریقہ سے چاشت کی جو 2 رکعت ہیں ان 2 رکعت سنتوں میں بھی پڑھا کرتے تھے، اور مغرب کی 2 رکعت سنتوں میں بھی پڑھا کرتے تھے، اور وتر کی آخری 2 رکعتوں میں بھی 3 رکعت والی وتر میں آخری 2 رکعتوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے، اور طواف کی 2 رکعت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے بعد 2 رکعت جو پڑھی جاتی ہے اس میں بھی ان 2 صورتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ ان ساری باتوں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دن کی نمازوں کا آغاز توحید سے کیا کرتے تھے، ان صورتوں سے اپنی نمازوں کا آغاز کرتے تھے جن میں توحید کا جو ذکر ہے، علم کا اور عمل کا جو ذکر ہے۔ جیسا کہ جو سب سے پہلی نماز فجر کی نماز سے پہلے سنت الفجر ہے،
اور سب سے آخری نماز دن کی یا کہیے کہ رات کی سب سے آخری نماز وتر کی نماز ہے، اور وتر کی آخری 2 رکعتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ 2 صورتیں پڑھتے تو اس طریقہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن اس توحید کو تازہ کیا کرتے تھے۔ تو اندازہ لگائیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقہ سے توحید کو تازہ کرتے تو ہمیں جو ہے کتنا زیادہ اس کی طرف جو ہے توجہ دینا چاہیے۔ برادران اسلام، یہ توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کی گواہی خود اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں دے رہا ہے، اور فرما رہا ہے کہ فرشتے بھی اور علم والے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی گواہی سب سے عظیم بات کی گواہی ہے اور سب سے عظیم گواہی ہے۔ قل ای شیء اکبر شہادہ، آپ کہہ دیجئے کہ سب سے بڑی گواہی کون سی ہے اور سب سے بڑا گواہ کون ہے؟ تو سب سے بڑی گواہی توحید کی گواہی ہے، اور سب سے بڑا گواہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو یہ توحید سب سے عظیم ترین چیز ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس بات کی جو ہے گواہی دی۔ اسی لیے اس عظیم ترین چیز کو عظیم چیزوں کے اندر، عظیم عبادات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو شامل فرمایا۔ اذانوں کے اندر ہم ہر دن 5 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کے آواز اور اس کی ندا جو سنتے ہیں، جو حقیقت میں 5 مرتبہ نہیں بلکہ 10 مرتبہ ہے، اور ایسے ہی اقامت کے اندر بھی جو سنتے ہیں۔ تو یہ گواہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب سے عظیم ترین گواہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف بلانے والی گواہی ہے۔ اسی طریقہ سے نماز کے بعد جب ہم جو ہے مختلف دعائیں پڑھتے ہیں تو ان دعاؤں کے اندر 3 مرتبہ اس کو جو ہے دہرایا گیا ہے، اور تینوں مرتبہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو جو ہے دہرایا گیا ہے۔ ایک مرتبہ تو لا الہ الا اللہ، اس کے ساتھ وحدہ لا شریک لہ، یہ وحدہ لا شریک لہ یہ لا الہ الا اللہ کی مزید تفسیر ہے۔ مطلب یہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ وحدہ لا شریک لہ، اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ حقیقت میں وحدہ لا شریک لہ یہ لا الہ الا اللہ کی مزید تفسیر ہے۔ اس کے بعد 3 دلیلیں ذکر کی گئی ہیں، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لہ الملک، وہ ہر قسم کی بادشاہت کا مالک ہے، بادشاہت اسی کی ہے، ہر چیز کی ملکیت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو ظاہر بات ہے جو ہر چیز کا مالک ہے وہی عبادت کے لائق ہے، یہ پہلی دلیل ہے۔ اور وہ ہر قسم کی خوبیوں کا مالک ہے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، ہر قسم کی خوبیوں کا جب وہ مالک ہے، اسی کو کہا گیا کہ وَلَهُ الْحَمْدُ، جو ہر قسم کی خوبیوں والا ہے وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جب وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے تو وہی عبادت کے لائق ہے۔ جو شخص یا جو بھی مخلوق خوبیوں کی مالک نہیں ہے، وہ کسی چیز کی مالک نہیں ہے، بلکہ اس کی ساری ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے انڈر میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع ہے، تو وہ کیسے جو عبادت کے لائق ہو سکتی ہے؟ جو کسی چیز پر مکمل طور پر قدرت نہیں رکھ سکتی وہ مخلوق اللہ کی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تفصیلی کلمہ توحید ہے جس کو نمازوں کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا اسی کے بعد سکھائی، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے، اسی کی مزید وضاحت دوسرے الفاظ میں کی گئی، ولا نعبد الا ایاہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ ولا نعبد الا ایاہ کا معنی بھی وہی ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی بھی وہی ہے۔ پھر مزید اسی کی تاکید کی گئی کہ مخلصین لہ الدین، نیتوں کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ مخلصین لہ الدین، لا الہ الا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن،
اور اس کے علاوہ اسی دعا کے اندر یہ بات بھی ہے کہ اسی کے لیے نعمتیں ہیں، اسی کے لیے فضل ہے، یعنی بندوں کو جس قسم کی بھی نعمتیں ملتی ہیں اسی کی طرف سے ملتے ہیں، اور جس قسم کا بھی فضل و کرم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے اور توحید کو بھی اسی کے لیے خالص کرنی چاہیے۔ لو النعمة ولو الفضل ولو الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ تو اس طریقہ سے 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمة ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین۔ تو اس طریقہ سے 3 مرتبہ نمازوں کے بعد اس کلمے کو جو دہرایا جا رہا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ توحید سب سے عظیم ترین عبادت ہے۔ حالانکہ نماز خود بھی توحید کی عملی شکل ہے، نماز توحید کی عملی شکل ہے، اس کے باوجود نماز کے بعد بھی اس بات کو جو دہرانے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ نماز سے پہلے اقامت اور اذانوں میں اس بات کو دہرانے کا حکم دیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وضو کے بعد کی جو دعا ہے اس دعا کے اندر بھی ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس توحید کا اقرار کرتے ہیں۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس توحید کی عظمت کو سمجھنے کے لیے یہ باتیں ناکافی ہیں، لیکن مسلمانوں کو مسلسل اس توحید کی عظمت کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے بے شمار فوائد انسان اپنی زندگی میں محسوس کرے گا جب وہ صحیح معنوں میں توحید کو سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرے، اس لیے کہ توحید انسان کو سب سے اونچا اٹھانے والی چیز ہے۔ آپ کو معلوم ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کلمہ توحید کی وجہ سے مکہ کی گلیوں میں ذلیل کیے گئے، ان کی گردنوں میں رسی ڈال کر کے راستوں پر گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ جس طریقہ سے ان کو ذلیل کیا گیا صرف اور صرف اسی کلمے کی بنیاد پر کہ ان کو کہا جاتا تھا کہ اس کلمے کو چھوڑ دو اور تم جو ہے اپنے معبودوں کو مان لو جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن ذرا غور کیجئے، جس وقت جو ہے مکہ سے شرک کا صفایا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر کے اذان دیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جس شخص کو کلمہ توحید کی بنیاد پر ذلیل کیا گیا تھا اسی شخص کو اسی شہر میں اسی کلمے کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اونچا مقام عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بلند مقام عطا کیا کہ مکہ کے اندر اس وقت ابو جہل جس نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں دیا کرتا تھا وہ تو موجود نہیں تھا، لیکن اس کے بھائی حارث بن ہشام موجود تھے جو اس وقت مسلمان نہیں تھے لیکن بعد میں مسلمان ہوئے۔ اسی طریقہ سے عتاب بن اسید، وہ بھی جو اس وقت جو مسلمان نہیں تھے بعد میں مسلمان ہوئے، یہ اس وقت کافر تھے۔ انہوں نے بلال کو اتنی اونچی اور بلند جگہ پر کھڑے ہو کر کے اسی کلمہ توحید کو جس کی ذریعے سے ان کو ذلیل کیا گیا تھا آج ان کو اتنی عزت ملی ہے، تو یہ دیکھ کر کے انہوں نے کہا تھا کہ ما وجد محمد الا هذا الغراب الاسود مؤذنا، کیا جو ہے محمد کو یہ کالا کلوٹا کوا ہی اذان دینے کے لیے مل گیا تھا۔ اتنی حقارت کے ساتھ انہوں نے کہا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس بات کا پتہ چلا، حالانکہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور ان سے جب بتایا کہ تم نے بلال کے بارے میں یہ باتیں کہی ہیں، تو اس کے بعد ان کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، تو وہ جو مسلمان ہو گئے۔ یہاں بتانے کا مقصود یہ ہے کہ یہ توحید انسان کو بہت ہی اونچا اٹھانے والی ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ کا اعزاز یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اسی کلمہ توحید کو بلند کرتے رہے اذانوں کی شکل میں۔ برادران اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں بڑی عظیم بات کہی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا مکہ کے اندر توحید کی دعوت دیتے تھے۔ جن لوگوں نے بھی توحید کی دعوت کو قبول کیا یقیناً وہ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے تھے۔ ایسے ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کرنے کے لیے کہا گیا، قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ، تم اور تمہارے شریک
جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب مل کر کے میرے خلاف جو سازش کرنا ہے سازش کر لو۔ تو ایک شخص تنے تنہا ساری قوم کو اعلان کر رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے کہ میرے خلاف جو چاہیں سازش کرو۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس توحید کی بنیاد پر ہی نبی کے اندر یہ طاقت آئی، اور یہی مفہوم اور یہی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کی زبانی ذکر فرمائی۔ قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون۔ ہود علیہ السلام نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارے شرک سے میں بری ہوں، تمہارے شرک سے میں بیزار ہوں۔ انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا۔ تو یہ میرا عقیدہ ہے کہ میں خالص اللہ کی گواہی دیتا ہوں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ تم جن چیزوں کو اللہ کی عبادت میں شریک کر رہے ہو اس سے جو میں بیزار ہوں۔ لہٰذا اگر تمہیں یہ چیز ناپسند ہے تو تم اور تمہارے شرکا جو چاہیں میرے خلاف سازش کر لو۔ تو یہ اعلان معمولی اعلان نہیں، یہ معمولی چیلنج نہیں ہے، یہ توحید کی بنیاد پر ہی ان کے دل کے اندر یہ جو قوت اور یہ طاقت پیدا ہوئی۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی اسی قسم کی جو ہے گواہی اور اسی قسم کا چیلنج ان کی قوم کے سامنے رکھنے کے لیے کہا، تو نوح علیہ السلام نے بھی ایسے ہی چیلنج کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ توحید انسان کو بہت ہی طاقتور بناتی ہے، بہت ہی بلند مقام عطا کرتی ہے۔ اس کے برخلاف شرک انسان کو کمزور ترین کر دیتا ہے، اور انسان کے دل میں، مشرک کے دل میں توحید والوں کا رعب اور دبدبہ ڈال دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، کہ ہم عنقریب ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے شرک کیا ہے رعب اور دبدبہ ڈال دیں گے۔ کن لوگوں کا دبدبہ؟ توحید والوں کا دبدبہ۔ جب انسان کی توحید پکی ہوگی، جب انسان کلمہ توحید کے معنی اور مفہوم کو سمجھے گا اور اس کے مطابق عمل کرے گا، تو اس کا دشمن کمزور ہو جائے گا، چاہے دشمن کتنا بھی بڑا طاقتور ہو۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک عظیم ترین حدیث ہے کہ کل قیامت کے قریب جو مختلف نشانیاں ظاہر ہوں گی، ان نشانیوں میں ایک نشانی قسطنطنیہ، جو آج جس کو جو ہے استنبول کہا جاتا ہے، جس کو آج سے تقریباً 400 یا 500 سال پہلے محمد فاتح نامی ایک شخص نے اس کو جو ہے فتح کر کے اسلامی ملک میں جو ہے تبدیل کر دیا تھا۔ لیکن ایک اور قیامت کے قریب یہ شہر نصرانیوں کے تابع ہو جائے گا، اور وہاں پر جو شرک کا بول بالا ہوگا، اور اس کو فتح کیا جائے گا۔ اور جب مسلمان اس کو فتح کریں گے، تیر اور تلوار سے نہیں، خون خرابہ سے نہیں، صرف اور صرف کلمہ توحید بلند کریں گے، جس کی بنیاد پر وہاں کے لوگ پست ہو جائیں گے، اور مسلمان پورے امن و امان کے ساتھ اس شہر میں جو داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ کلمہ توحید معمولی کلمہ نہیں ہے، اس کے اندر بہت بڑی طاقت ہے، بہت زبردست جو ہے بلندی ہے، عظمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم حدیث بیان کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، یا رب علمنی شیئا اذکرک وادعوک بہ، اے میرے پروردگار تو مجھے کوئی ایسا ذکر عطا کر جس کو میں برابر مسلسل یاد کرتا رہوں، ذکر کرتا رہوں، جس کے ذریعے سے میں تجھ سے دعا کرتا رہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، کیا اے موسیٰ تم لا الہ الا اللہ کہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا ربی کل عبادک یقول، کیا اے میرے پروردگار تیرے سارے بندے تو یہ کلمہ توحید پڑھتے ہیں، انما ارید شیئا تخصنی بہ، میں تو ایسا ذکر چاہتا ہوں، ایسا کلمہ چاہتا ہوں جو تو میرے لیے خاص طور پر عطا کرے، جس کو میں ذکر بھی کروں اور جس کے ذریعے سے میں تجھ سے دعا بھی کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا موسیٰ لو ان السماوات السبع وعامروهن غیری والارضین السبع فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ مالت بہن لا الہ الا اللہ، کہ اے موسیٰ یہ ساتوں آسمان اور زمین اور ان کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب
तराजू के एक पलड़े में रख दिए जाएं और ला इलाहा इल्लल्लाह एक पलड़े में रख दिया जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह जो है वह भारी हो जाएगा। तो इस हदीस से आप अंदाज़ा लगाए कि तौहीद के अंदर कितनी ज़बरदस्त ताकत है। ये सारे आसमान और ज़मीन की जो ताकत है और सारे आसमान और ज़मीन के अंदर जो कुछ है, क्या कुछ नहीं है, बड़े बड़े ताकतवर लोग भी हैं, बड़े बड़े ख़तरनाक हथियार भी मौजूद हैं और न जाने कैसी कैसी क़ुव्वत वाली चीज़ें मौजूद हैं, जानवर मौजूद हैं जो कि जो है जिनकी क़ुव्वत का अंदाज़ा बहुत कम ही लगा सकते हैं। गर्ज़ जितनी भी ताकतवर चीज़ें, जितने भी लोग मौजूद हैं, जितनी भी मखलूक मौजूद हैं, ये सारे आसमान और ज़मीन की ताकत एक तरफ और इस कलमे तौहीद की ताकत एक तरफ। इसी तरीक़ा से एक और हदीस में नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा कि या बुनय्या इन्नी आमुरुका बिइस्नैन व अनहाका अन इस्नैन, क्या है मेरे बेटे मैं तुम्हें दो चीज़ों का हुक्म देता हूँ और दो चीज़ों से मना करता हूँ। दो चीज़ों का जो हुक्म देता हूँ वो ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का हुक्म देता हूँ और सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही का हुक्म देता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह का हुक्म इसलिए देता हूँ कि उसमें उन्होंने कई बातें ज़िक्र की, दो बातें ज़िक्र की, उनमें दो बातों में से एक बात ये थी कि लौ अन्न समावाति सबअ कुन्न वल अर्दिन सबअ कुन्न हलकतन मुबहमतन कसमतहुन्न ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर ये सातों आसमान और सातों ज़मीन एक ज़बरदस्त मजबूत कड़ा बन जाएं तो ला इलाहा इल्लल्लाह उसको जो तोड़ देगा। तो इसकी जो ताकत इतनी अजीम ताकत है, इस ताकत को सामने रख करके तौहीद वालों को फ़ख्र करना चाहिए कि हमारे पास इतनी ज़बरदस्त ताकत है और इन मुसलमानों को सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी ताकत अपने पास रखते हुए भी इस ताकत को उन्होंने समझा नहीं और अपने आप को जो दुनिया में कमज़ोर समझ रहे हैं। दुनिया के अंदर इंसान को किस किस्म की भी मुसीबत आए, चाहे इनफरादी तौर पर हो या इज्तिमाई तौर पर भी हो, ये एक कलमे तौहीद उनकी मुसीबतों को दूर करने के लिए काफ़ी है। क्या कोई तसव्वुर कर सकता है कि इतना बड़ा आसमान, इतने बड़े सातों आसमान और ज़मीन एक ज़बरदस्त लोहे का कड़ा बन जाएं और ऐसा कड़ा कि मुबहमा का मतलब है कि उसमें किसी भी किस्म का सुराख नहीं, ऐसा मजबूत ठोस अगर जो है कड़ा बन जाए तो उसको अगर कोई चीज़ तोड़ सकती है तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह जो है तोड़ सकता है। उसके बाद नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही, ये दूसरा हुक्म है मेरे बेटे मैं तुझको हुक्म देता हूँ कि तुम इसको जो लाजिम पकड़ो। सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही हकीकत में ये भी कलमे तौहीद ही की तफसील है। सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही कलमे तौहीद की वजाहत करने वाला कलिमा है। सुब्हान अल्लाह का माना है कि अल्लाह ताला हर किस्म के शिर्क से, ऐब से पाक है और वो बिहम्दिही का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला हर किस्म की खूबियों वाला है, हर किस्म की अच्छी अच्छी सिफ़ात और अच्छे अच्छे नामों का जो मालिक है। तो ये हकीकत में कलमे तौहीद की मज़ीद वजाहत वाला कलिमा है सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही। तो सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही इसको भी आप कलमे तौहीद कह सकते हैं। इसके बारे में नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि सलातु कुल्ली शैइन व बिहा युरज़क़ुल खलाइक़, ये कलमे तौहीद सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही सारी मखलूक की दुआ है, सारी मखलूक की इबादत है, सारी मखलूक यही कलिमा पढ़ती है सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम। अल्लाह ने फरमाया कि दुनिया की हर चीज़ अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह और हम्द बयान करती है, लेकिन तुम उसको जो समझ नहीं पाते। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के ज़रिए से बताया और इसी की वजाहत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सलातु कुल्ली शै, हर चीज़ की इबादत सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही है। और फिर इसका फ़ायदा क्या है, व बिहा युरज़क़ुल खलाइक़, सारी मखलूक को इसी कलमे की बुनियाद पर रोज़ी अता की जाती है। आज कितने ऐसे लोग हैं जिनके लिए रोज़ी से मुताल्लिक़ बहुत से मसाइल हैं, बहुत सी मुश्किलें हैं। उन मसाइल और उन मसाइब में इंसान को अल्लाह तबारक व तआला के इस अज़ीम कलमे की तरफ रुजू करना चाहिए, कसरत से सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही का विर्द करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह और शाम 100 मरतबा सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ा करते थे। इसी तरीक़ा से हम देखते हैं ये अज़ीम कलिमा
جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عین مصیبتوں کے وقت میں جو عطا فرمایا. کس وقت؟ جب کہ جو مکہ کے اندر مشرکین آپ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، آپ کو ہر قسم کی تکلیفیں دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو مشرکین مزید آپ کو جو ہے تکلیفیں دینی بلکہ آپ کو قتل کرنے کے پیچھے پڑ گئے، آپ کی دعوت کو روکنے کی کوششیں کرنے لگے. اس سے پریشان ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے. ایسے موقع پر طائف کے لوگوں نے بھی آپ کا کوئی جواب نہیں دیا بلکہ الٹا آپ کو قتل کرنے کے جو پیچھے پڑ گئے. ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن آیتوں کو نازل فرمایا ان کے اندر اسی بات کا تذکرہ ہے، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرو، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ کہو اور مرتے دم تک اسی پر جو قائم رہو. تو مصیبتوں کے علاج کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فسبح بحمد ربک سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کے لیے کہا اور اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے کہا. اور خوشحالی کے موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کا حکم دیا، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرو. یہ کس وقت فرمایا؟ سورہ نصر کی آیتیں کب نازل ہوئی؟ جس وقت اسلام سر بلند ہو گیا، لوگ اسلام کے اندر گروپ بن کر کے قبیلے گاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور اسلام کا اعلان کرتے تھے. یقیناً یہ خوشی کا موقع تھا. ایسے خوشی کے موقع پر بھی، ایسے خوشحالی کے موقع پر بھی، جب کہ جو کئی ممالک فتح ہو گئے تھے بلکہ جزیرہ عرب پورا فتح ہو چکا تھا، اور جزیرہ عرب کے جو خیرات اور بھلائیاں ہیں مال غنیمت کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، صدقہ و خیرات کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیت المال کے اندر جو جمع ہو گیا تھا اور لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کیا کرتے تھے، ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اللہ کی تسبیح کے ساتھ اس کی حمد بیان کرو، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ بیان کرو. تو برادران اسلام، یہ کلمہ توحید بہت ہی عظیم ترین کلمہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو اونچا کرتا ہے. اس کے اندر ایک مضبوط طاقت ہے، اس کے اندر مصیبتوں کو دور کرنے کا ایک مداوا ہے، اور اس کے اندر روزی اور روٹی حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے. یقیناً اس توحید کو اگر انسان سمجھے تو وہ دنیا کے اندر امن اور سکون کے ساتھ زندگی گزارے گا اور بہت ہی بلند ہو کر کے زندگی گزارے گا. جیسا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم جو ایمان پر رہو، اور ایمان کا آغاز کلمہ توحید سے ہوتا ہے، اگر اس پر تم جو قائم رہو تو یقیناً تم ہی بلند ہو کر کے رہو گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، اور جو لوگ اپنے ایمان کو اور اپنی توحید کو شرک کی گندگی سے ملوث نہیں کیا تو پھر جو ہے وہی لوگ امن کے ساتھ سکون کے ساتھ رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو. ہاں، وہ کون سا گھر؟ جو کہ کعبۃ اللہ ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس گھر کی عبادت کرو، بلکہ فرمایا کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو. یہی توحید کا حکم ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ الذی اطعمہم من جوع، بھوک میں وہ کھانا کھلائے گا، وآمنہم من خوف، خوف میں تم کو جو امن عطا کرے گا. یہ توحید کا فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے بندوں کو روزی عطا کرتا ہے، اس کے ذریعے سے دشمن کا خوف جو دور کر کے ان کو جو امن اور سکون عطا کرتا ہے. ایسے بے شمار فائدے توحید کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے حق میں جو گارنٹی کے طور پر قرآن و حدیث میں جو بیان کیا ہے. بندوں کو چاہیے کہ ان اذانوں کو سن کر کے توحید کی عظمت کو سمجھیں، ان اذانوں کے ذریعے سے توحید کے مفہوم اور معنی کو سمجھیں، ان اذانوں کے ذریعے سے توحید کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر کے اپنی زندگی میں اس کو جو نافذ کریں. انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جب انسان کی مصیبتیں دور ہوں، جس طریقہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبتیں دور ہوئیں اور جب مسلمان سربلند ہوئے، چاہے انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو. انسان اس چیز کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم.